بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میر مسلم ٹالپور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرجنگ کوسچنز وتھ میر مسلم۔ کافی عرصے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ حالیہ گوادر میں ایک دھرنا ہوا تھا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ گوادر کے دھرنے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا تھیں، اور اس کا جو سولوشن سو کارڈ سولوشن جو نکالا گیا ہے، ایگریمنٹ کیا گیا ہے، تھوڑا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پلس ہمارے کچھ سادہ سوالات ہوتے ہیں، وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کچھ ریکمنڈیشنس کے تھوڑی بہت ہم نے کی ہے ریسرچ، تو وہ بھی ہم پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، تو بیسک سوال یہی تھا کہ یہ دھرنے کی وجوہات کیا تھی، چونکہ گوادر بلوچستان کا علاقہ ہے، اور 32 ڈیز تقریباً 32 دن تک یہ جو ہے دھرنا جاری رہا، اور کافی عرصے کے بعد جو ہے 25-26 دن کے بعد جو ہے ہماری جو نیشنل میڈیا ہے انہوں نے اس ایشو کو کوریج کی۔ تو دراصل ان کے جو ایشوز ہیں گوادر والوں کے، وہ تو بہت پرانے ہیں، کوئی نئے تو نہیں ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ سنگین کچھ مسائل جو ہیں ان کو درپیش آئے ہیں۔ ان کی جو سر فہرست جو ان کا مطالبہ تھا وہ تھا ڈیپ سی اللیگل ٹرالنگ، کہ بڑے بڑے ٹرالر آتے ہیں اور ان کے بہت سارے امپیکٹ ہوتے ہیں فشنگ کے حوالے سے، یہ اوور فشنگ کے وجوہات ہیں۔ دراصل گوادر اور اس سے ملحقہ جو تھوڑے بہت اضلاع ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ 3 ملین 30 لاکھ ماہی گیر جو ہیں ان کی جو روزی ہے پاکستان میں، اور اسپیشلی جو بلوچستان کے ہیں، تو ان کی جو وابستگی ہے وہ فشنگ سے ہے۔ تو فشنگ کے اندر اب انڈسٹریل فشنگ آ گئی ہے، اور ڈیپ سی ٹرالر آ گئے ہیں، ایک ایک ہر طریقے کے۔ تو یہاں پر اب دیکھنے کی یہ ہے کہ کچھ فشنگ ایسی ہے جو لوکل جو ماہی گیر ہیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ان کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اتنے بڑے ٹرالر، اور اس طریقے کا ان کا جو جال ہوتا ہے کہ جو بالکل جو ڈیپ، بالکل جو سطح سمندر کی جو زمین ہوتی ہے سمندر اس کے اندر، سمندر کے اندر، تو وہاں تک یہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹرالر، ان کے اتنے بڑے بڑے جال ہوتے ہیں، اتنے جال لمبے ہوتے ہیں کہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 3 منزلہ عمارت کے اونچا اتنا بڑا جال ہو سکتا ہے، اور ایک فٹ بال میدان کے جتنا یہ بڑا جال ہو سکتا ہے۔ تو اور یہ زمین کے ساتھ رگڑتے ہوئے، یعنی کہ یہ جو سطح سمندر ہے اس کو یہ رگڑتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی سطح سمندر پر جو بھی آبی حیات ہے اس سب کو، یعنی وہ کیچ کرتے ہیں۔ جو نسل کشی، اوور فشنگ ہے، اور جو لوکل ماہی گیر ہیں ان کی ان کو تنگ کرنا، ان کو کام نہ کرنے دینا، یہ غیر قانونی ٹرالر جو ہے جن کے پاس چاہے لائسنس بھی نہیں ہے، اور وہ سندھ سے آتے ہیں یا باہر کے ہیں، چائنا کے ہیں، کہاں کے ہیں اللہ جانتا ہے، تو یہ وہاں کے وہ آ کر گوادر کی جو ساحلی جو ان کے علاقے ہیں اس کے اندر یہ ایشو کریٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور جو پرانے ان کے ایشوز ہیں، مثال کے طور پر ان کا پانی کا ایشو ہے، ان کا لائٹ کا ایشو ہے، ان کا سارا جو ٹریڈ چلتی ہے ایران بارڈر سے وہاں کا ایشو ہے، اور بہت سارے ان کے مطالبات تھے، جیسا کہ یہ ان کے مطالبے ہیں۔ اب ہم غور کریں گے کہ اس کا ایک سولوشن نکالا گیا، چلیں اس کے سولوشن پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ جی، تو ان کا جو سولوشن نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 28 دنوں کے بعد یا 1 مہینے کے بعد جو ہے ہمارے جو ہے بہت ہی آنریبل ہمارے پی ایم جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اس کا سولوشن یہ نکالا ہے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا۔ تو عمران خان صاحب جس چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں تو اس کا یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا تھا ڈالر مافیا کا، تو وہ جو ڈالر تھا وہ شاید 120 سے یا 140 سے 170-80 تک پہنچ گیا تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ شکر کا شوگر پر انہوں نے نوٹس لیا تھا، تو اس پر بھی ماشاءاللہ ان کے جو اثرات ہوئے ہم وہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مہنگائی پر اور بہت ساری چیزوں پر، جس چیز پر بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب آنریبل عزت دار
وہ نوٹس لے لیتے ہیں تو پھر اس چیز کا کیا ہوتا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بات سولوشن کی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہمارے پاس نا سادہ سوالات ہیں، سادہ سوالات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اشارے میں بات کروں، ورنہ میری جو محب وطن ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ شاید کینسل نہ ہو جائے۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ سی پیک، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے۔ تو 2015 سے تو تقریباً یہ شروع ہو ہی چکا ہوگا۔ تو سی پیک نے گیم چینجر ہے، زندگی چینج کی ہے۔ سوال سادہ سا ہے، گوادر کے لوگوں کی زندگی میں کتنا چینج آیا ہے؟ کیا ان کو پانی پہلے سے میٹھا پانی زیادہ مل رہا ہے؟ کیا وہاں کی جو مقامی آبادی ہے ان کو چلیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بڑی جو اسکل والی جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ تو نہیں دے سکتے، کہ لیکن کیا آ، جو مزدوری ٹائپ جو ہوتی ہیں روزگار کے مواقع کیا ان کو واقعی ملے ہیں؟ یا پھر آؤٹ سائڈر جو ہیں جن کو پسند نہیں کرتے اتنا زیادہ، ان کو روزگار ملا ہے سی پیک کے پروجیکٹس کے اندر؟ تو بس چھوٹی سی ایک بات یہ کہ کچھ سوالات ہیں اسی طریقے سے، ہم اوور فشنگ کے بارے کے اندر، پوری دنیا میں یہ اوور فشنگ کا بڑا ایک ایشو چل رہا ہے، اور کافی لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بین کر دینا چاہیے، انڈسٹریل فشنگ کو۔ تو ہمارے جو ایسوسی ایشن ہے ان کے ایک چیئرمین کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو پاکستانی ٹرالر ہے وہ تو اتنا نقصان نہیں کرتا، اور اس کے پاس جو نیٹ کے سائزز ہیں وہ تو گورنمنٹ سے انہوں نے ایشو کرائے ہوئے ہیں، تو وہ تو کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ لیکن جو باہر کے ٹرالر آتے ہیں تو وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور وہ نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اپنے اوپر ذمہ داری تو ویسے بھی نہیں لیتا، اب کس کی ذمہ داری ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن سادہ سے سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ باہر کے ٹرالر سے مراد، آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا جو ملک ہے جس کے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے اندر، تو اگر وہ یہ آتے ہیں اور وہ اپنا ہی شاید ایریا سمجھ کر وہ آتے ہیں اور جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں، تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان کو روک سکیں؟ اتنا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے یا انویسٹمنٹ لی ہوئی ہے، تو کیا ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے؟ یہ ایک سادہ سا سوال تھا۔ اور بھی ہم یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ریسرچ کیوں نہیں کر لیتے ہیں کہ کہاں کتنی اور کس طرح فشنگ کرنی چاہیے، کتنا لائسنس دیتے ہوئے کیا ہم سائنس کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ یہ سوال ہے، بیسک سوال ہے کہ ہم ریسرچ پر کبھی کریں گے خرچ، یا ریسرچ پر اگر ہمارا کوئی ارادہ ہے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ریکمنڈیشن میری تو سمپل سی ریکمنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو سی پیک کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان سب کو آپ اوپن اپ کر دیں کہ کیا شرائط طے ہوئی ہیں، اس کا کتنا منافع بلوچستان کا ہے، کتنا منافع وفاق کا ہے، کتنا چائنا کا ہے، سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہم نے کتنا قرضہ لیا ہے، کتنی امداد لی ہے، اس سے کیا فائدے ہمارے ہونے ہیں، تو یہ اوپن اپ کر دینے چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہر ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں کرپشن تو بہت ہے نا، اس کی تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک کیا 10 سیپیں آ جائیں، اگر کرپشن ویسی کی ویسی ہے اور جس مافیا میں ہاتھ ڈالیں وہ زیادہ تگڑی ہو جاتی ہے، تو ایک کی جگہ 10 سیپیں آ جائیں، اگر کرپشن نہیں رکتی تو پھر کیا ہوگا سی پیک سے؟ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ ڈی سیللائزیشن پروجیکٹ دیکھیں، چائنا کے اتنے سارے جو ہے انہوں نے اپنے ملک کے اندر گھوسٹ سٹی بنائے ہوئے، اسکائی کریپر بنائے ہوئے، 40 منزلہ 50 منزلہ عمارت بنائی ہوئی ہے، کیا وہاں لوگ نہیں رہیں گے؟ وہ پانی نہیں پئیں گے، ان کے لیے پانی کہاں سے آئے گا جب ابھی گوادر کے لیے پانی ہے ہی نہیں؟ تو اس کے لیے ایک بڑا ہی ایک اچھا پروجیکٹ ہے ڈی سیلنائزیشن۔ تو ڈی سیلنائزیشن یہ اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب 2015 سے اگر سی پیک کے کام ہیں اور اس میں آپ گوادر کی جو بیسک ضروریات ہیں اگر وہ بھی نہیں پرووائڈ کر پا رہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی انویسٹمنٹ ہونے کے باوجود، تو یہ کس طرح کا گیم چینجر ہے؟ اس پر سوال تو اٹھیں گے۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ آپ مقامی لوگوں کے اسکل سیٹس کو بڑھانے کے لیے، ان کو اسکل فل کرنے کے لیے، اوور آل پاکستان میں اسکل سیٹ کی مطلب اگر سی پیک صرف ایک روڈ نہیں ہے، اگر ایک روڈ ہی بن رہا ہے، اگر تو ایک روڈ بن رہا ہے تو سوال تو یہی ہے کہ گوادر سے لے کر چائنا تک اگر ایک اچھا روڈ بن جاتا ہے تو اس سے عام عوام کی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا دونوں طرف؟
یعنی روڈ کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی ان کو کیا فائدہ ہوگا اس ایک روڈ سے؟ ایک سوال تو یہ بنتا ہے۔ چلیں جی، اس کے ساتھ تو اگر کچھ ہے اس سی پیک کا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو ظاہر سی بات ہے عوام ظاہر اسکلس ہمیں چاہیے، ہنر چاہیے، تو کون سا ہنر چاہیے، کون سے اسکلس چاہیے، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑے سے ہمیں میری ریکمنڈیشنس تھی۔ اچھا جی، آخر میں ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں، اور کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ دوبارہ اگر ہم کوئی ایسی اچھی ویڈیو بنائیں تو پھر آپ تک پہنچ جائے، اور پلس اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں اگر آپ کو اچھا لگے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔